نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال في مقام آخر وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال في مقام آخر وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ جس طرح کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بروز جمعہ ہمارا یہ عقیدے کا درس ہوتا ہے جس میں عقیدۃ الطحاوی امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں ان کا بیان ہوتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے عقیدۃ الطحاوی وہ پڑھائی جاتی ہے اور اس میں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں ان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تو 29 عقائد تقریباً ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ عقیدہ نمبر 30 اور عقیدہ نمبر 31 یہ آج ہم پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 30 جو ہے کہ ختم نبوت پر ایمان لانا، اور عقیدہ نمبر 31 جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جو دعویٰ کرتا ہے اس کو گمراہی سمجھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ یہ ایک گمراہی ہے۔ عموماً یہ عقیدہ جو ہے ایک ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور دوسرا عقیدہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی قسم کی بھی نبوت کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس کو گمراہ، کافر، زندیق سمجھنا یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتقیاء یعنی متقین کے امام ہیں، وسید المرسلین اور رسولوں کے سردار ہیں، وحبیب رب العالمین اور جہانوں کو پالنے والے کے محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے متعلق قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لینا بس یہ کافی ہے، اور اس کی تھوڑی وضاحت کی بھی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض آخری نبی ہیں، تو محض آخری نبی ہونا یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ اگر یہ فضیلت والی بات ہوتی تو آخری صحابی جو ہے وہ زیادہ فضیلت والے ہوتے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ میں افضل نہ ہوتے۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ میں جو سب سے اونچا درجہ سمجھا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ بہت صدیاں پہلے گزرے ہیں اور اس کے بعد کتنے اولیاء اللہ گزر چکے ہیں۔ تو اول اور آخر ہونے میں یہ کوئی مرتبہ یا وہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ جس طرح اب نمازوں کی صفیں بنتی ہیں تو نمازوں کی صفیں جو ہیں اس میں سب سے افضل صف کون سی ہوتی ہے؟ پہلی صف افضل ہوتی ہے سب سے، حالانکہ اگر آخری افضل ہونا اگر عظمت والی بات ہوتی تو آپ یہ جو آخری صف ہوتی نماز کی وہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو اول ہونا یا آخر ہونا یہ باعث فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاتم النبیین کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حتیٰ کہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہ کریں، بلکہ اس کا ایک ایسا ترجمہ کریں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ظاہر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، بلندی ہے، رفعت ہے، وہ اس کے اندر ظاہر ہو۔ اس طرح کا ترجمہ آخری نبی کا کیا جائے، خاتم النبیین کا ترجمہ ایسا کیا جائے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہو۔ تو اس کی مزید وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اگر ہم صرف آخری نبی کہہ دیں
تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمانی مرتبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے لحاظ سے مرتبت ہے وہ تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کی وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ ایک ہوتی ہے موصوف بالذات اور ایک ہوتا ہے موصوف بالعرض۔ موصوف بالذات یہ ہوتا ہے، ختم نبوت پہ تو تقاریر آپ بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں، تو میں وہ تقاریر نہیں کرنا چاہوں گا، بلکہ میں جو بنیادی میرا مقصد ہے عقیدہ ختم نبوت، یعنی ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے موصوف بالذات اور ایک ہوتا ہے موصوف بالعرض۔ موصوف بالذات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، ایک چیز ہے اس کی صفت وہ ذاتی ہے، اور دوسری جو چیز اس کی صفت ذاتی نہیں ہے بلکہ اس نے کسی سے لی ہوئی ہے چیز۔ میں مثال دوں گا کہ یہاں پر اب لائٹ لگی ہوئی ہے تو بلب کے پاس روشنی ہے، تو اب بلب کی جو روشنی ہے وہ بلب کی ذاتی روشنی ہے، لیکن ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ کمرہ روشن ہے، حالانکہ کمرہ روشن نہیں ہے، یہ بلب روشن ہے، اور بلب روشن ہونے کی وجہ سے کمرہ روشن ہے، اور جو ہی بلب بند ہوگا تو کمرہ بھی اندھیرا ہو جائے گا، کمرے کے اندر بھی اندھیرا ہو جائے گا۔ جس طرح سورج کی جو روشنی ہے تو سورج کی روشنی وہ ذاتی ہے۔ اب زمین بھی چمکتی ہے، زمین پر بھی روشنی ہوتی ہے دن کے ٹائم پہ، تو جب سورج اس پر ہوتا ہے تو اب زمین پر بھی روشنی ہوتی ہے اور زمین بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اب جب جو ہی سورج کی کرنیں اس زمین سے ہٹتی ہیں تو جو اس کی روشن ہونے والی صفت زمین کی جو ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی جو صفت ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ اس کو ہم یوں کہیں گے کہ جو زمین جو یہ روشن ہے یہ موصوف بالعرض ہے، یعنی اس کی جو روشنی والی صفت ہے یہ غیر کی وجہ سے اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، لیکن جو سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بالذات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بالعرض نہیں ہیں۔ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے وہ موصوف بالعرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ موصوف بالذات ہے، یعنی حقیقت میں جو نبوت ملی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں کسی کو بھی نبوت نہ ملتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کے اندر آئے، تو یہ آخری نبی سمجھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے، ویسے آخری ہونا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ موصوف بالذات ہے، موصوف بالعرض نہیں ہے، جبکہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے وہ موصوف بالعرض ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ اس کی تفسیر اور بھی یہ تفسیر کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے کہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیسے، لیکن یہ بہت تفصیل والی بات ہے تو اس میں نہیں جانا چاہوں گا، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ موصوف بالذات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی نبوت ہی عطا کی گئی، اور جو باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اور مجھ میں کچھ فضیلتیں ہیں، وہ 6 فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک جو چیز بیان ہے وہ جوامع الکلم ہے، کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سلسلہ چلا تھا تو اس وقت اجتہاد والی کوئی بات نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا جا کے نبی سے پوچھ لیا جاتا تھا، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا جا کے وقت کے نبی سے پوچھ لیا جاتا، اور ایک وقت میں کئی انبیاء بھی مبعوث ہوئے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں بھائی ہیں، دونوں ہی نبی ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام اب انہی کے دور میں ہیں، لیکن وہ مدین کے وہ رسول ہیں، وہ مدین کے نبی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بنی اسرائیل کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام،
تو ایک وقت کے اندر کئی انبیاء بھی مبعوث ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو نبوت تھی اور جو ان کی عوام تھی، جو ان کی قوم تھی، تو قوم بھی محدود تھی، زمانہ بھی محدود تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے وہ محدود نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ محدود ہے. تو پہلی جو شریعتیں تھیں وہاں اجتہاد نہیں پایا جاتا. کسی صورت میں آپ کو وہاں پر کوئی اجتہاد کی صورت نہیں ملے گی کہ کسی قوم نے یا کسی آدمی نے جو ہے اجتہاد کیا ہو، بلکہ وقت کے نبی کو علم دے دیا جاتا تھا، اس کے مخصوص زمانے کا، اس کے مخصوص لوگوں کا، ان کے متعلقہ مسائل کا اس وقت کے جو نبی ہوتا تھا اس کو علم دے دیا جاتا تھا اور وہ اپنی قوم کو بتا دیتا. پھر اس نبی کا وقت پورا ہوتا تو وہ اگلے نبی کو وہ سارا کا سارا جو علم ہوتا وہ بتا دیتا، تو وہ نبی جو ہے وہ اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم ملے ہیں، اور جوامع الکلم یعنی باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو کلام ملی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم ملے. وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ لامحدود ہے، وہ تا قیامت ہے. اب قیامت کسی کو نہیں پتہ ہے کب وہ قائم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں وہ بہت کم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلمات دیے گئے وہ کم ہیں، لیکن باقی انبیاء کو جو کلمات ملے وہ ان کی قوم کے اعتبار سے وہ پورے کلمات ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کم ہیں، احادیث محدود ہیں، لامحدود احادیث نہیں ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلمات دیے گئے وہ جوامع الکلم ہیں، کہ یعنی اگر ہمیں ایک مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے تو اس کے متعلق ہم ایک حدیث پیش کرتے ہیں، دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق بھی وہی حدیث ہم پیش کر رہے ہیں. تو بعض لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جی ہمیں یہ مسئلہ جو ہے یہ حدیث سے نکال کے دکھا. ہر مسئلے کے لیے حدیث نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ مہربانی فرمائی ہے کہ اس کے اندر اجتہاد کی صفت پیدا فرما دی، کہ ان فقہاء کے اندر، ان علماء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتہاد کی صفت پیدا فرما دی ہے کہ اصل ماخذ و قرآن و سنت ہی ہیں، لیکن جو بھی مسائل فقہ کے جو بھی مسائل نکلے ہوئے ہیں وہ سارے قرآن و سنت سے اخذ کیے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں وہ محدود ہیں. اگر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات دی جاتے اربوں خربوں کے لحاظ سے، اس طرح کلمات دیے جاتے تو امت کا ان کلمات کو اربوں خربوں احادیث کا لکھنا کون لکھتا؟ پھر ان اربوں خربوں احادیث کون لکھتا؟ کیسے یاد کی جاتی، کیسے ان کو سنبھالا جاتا اور کیسے ان کو پڑھا جاتا؟ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکلم کہا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات محدود ہیں لیکن اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں. صرف اگر ایک حدیث میں یعنی الدعاء مخ العبادہ ایک چھوٹی سی روایت ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. اب جتنے بھی عبادت یہ دعا کا جو فلسفہ ہے وہ ان دو جملوں کے اندر پوری دنیا کا فلسفہ جو دعا کا فلسفہ ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھیں، بالآخر اس کا جو خلاصہ نکلے گا وہ الدعاء مخ العبادہ ہی نکلے گا. المرء مع من احبہ. اگر فلسفہ محبت کو آپ پڑھیں، دنیا جہاں میں جتنی بھی محبت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ حقیقی محبت پر لکھی گئی ہیں چاہے مجازی محبت پر لکھی گئی ہیں، تو وہ آخر میں جو اس کا خلاصہ ہوگا وہ المرء مع من احبہ ہی ہوگا. یعنی پورے سمندر کو ایک کوزے کے اندر بند کر دینا، اس کو جامع الکلم کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتہاد کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے. اب پہلے انبیاء کے اندر جو ان کی قومیں تھیں وہاں اجتہاد نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اجتہاد ہے. اسی وجہ سے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تا قیامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام حیات ہوتے
تو ان کے لیے سوائے میری اتباع کے اور کچھ نہیں، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یعنی اگر کوئی وقت کا نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہو جائے تو اس پر بھی وہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتباع کریں۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب میں اس کا ترجمہ کیا کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ یوں ترجمہ کریں گے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر کوئی قادیانی اٹھ کر آپ کو کہہ دے گا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، نعوذ باللہ ان سے نبوت سلب ہو جائے گی، تو پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہو۔ تو اگر ہم یہ ترجمہ کر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی میرے بعد پیدا نہیں ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے۔ تو اس طرح جو اعتراض ہوگا وہ خود بخود ہی رفع ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو گمراہ سمجھنا اور اس کو کافر سمجھنا اور اس کو زندیق سمجھنا، یہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ وَكُلُّ دعوى النبوت، اور ہر دعوی نبوت بعد نبوت ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، فغی، پس وہ گمراہی ہے، ہوا اور نفس پرستی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی قسم کی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، چاہے وہ ذلی ہو، چاہے وہ بروزی ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ سفید ہو، چاہے وہ اونچا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سفید ہو، کالا ہو، جو بھی ہو، کسی قسم کی کوئی بھی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور منبع نبوت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک یہ بات کہ بعض لوگ جب آپ کسی قادیانی سے ملتے ہیں یا کسی سے قادیانی سے بحث مباحثہ کرتے ہیں تو وہ ایک بات آپ کو کہتا ہے کہ جب وہ لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ایک بات وہ کہے گا، وہ یوں کہے گا کہ آپ جو ہے استخارہ کر لیں، آپ استخارہ کر لیں، استخارے میں جو بھی آپ کو نظر آ جائے تو آپ وہ کر لیں، وہی کام کر لیں۔ تو پھر انسان، بعض لوگ ان کی باتوں میں آ کے استخارہ کر لیتے ہیں اور قادیانی بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، وہ بہت پہلے قادیانی کے بہت زیادہ مخالف تھا، چناب نگر کا ایک مشہور واقعہ ہے، تو بہت کٹر مخالف تھا، یعنی وہ مناظرے کیا کرتا تھا قادیانیوں کے ساتھ۔ تو اسی طرح ایک مناظرے کے اندر اس کو قادیانی نے، وہ جو قادیانی مناظر تھا، اس نے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں اور استخارے کے اندر جو آپ کو نظر آ جائے پھر اس کے مطابق آپ ایمان لیں۔ اس نے جا کے استخارہ کیا، تو استخارے کے اندر اس کو مرزا قادیانی وہ نبی بنتا ہوا نظر آیا، اور اس طرح کے وہ معاملات اس نے دیکھے، تو وہ صبح اٹھا اور قادیانی ہو گیا تھا۔ اس نے مرزا کو اپنا نبی مان لیا، اور اب بڑے بڑے مناظرین آئے مسلمان اور اس کے قائل کرنے کی کوشش کرتے، تو وہ اپنے عقیدے پر اتنا پختہ ہو چکا تھا، اس نے کہا بس میں نے استخارہ کر لیا، اور استخارہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم مل گئے، تو اب میں کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس وقت جو ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی، اس میں مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ وہاں تشریف لائے، اس کانفرنس کے اندر وہاں وہ تشریف لائے، تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر اس قسم کا ایک آدمی، پڑھا لکھا تھا وہ، تو اس قسم کا ایک آدمی ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ بات چیت کر لیں۔ تو حضرت وہاں پر تشریف لے گئے، تو وہ وہی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا کہ میں نے استخارہ کی ہے، اور استخارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اشارہ دیا ہے، اب اللہ سے بڑھ کر تو کوئی دلیل ہو نہیں سکتی، تو لہٰذا میں تو اپنے عقیدے پر قائم ہوں۔ تو حضرت یوسف بنوری رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا کہ جو ہی تم نے استخارہ کی ہے اور تم نے اس نیت سے استخارہ کیا ہے کہ میں مرزا قادیانی کے بارے میں استخارہ کرتا ہوں، تو تم شک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور جو ہی تم شک کے اندر مبتلا ہوئے تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ جب تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو پھر جو تمہاری خواب کے اندر آیا وہ کوئی نبی نہیں تھا، وہ تو شیطان تھا، اور شیطان جو ہے کافروں کی خواب میں اس طرح آتے ہیں۔ تو پھر اس کو اس بات سے اس کے جو دل کو اطمینان ہوا، اور دوبارہ وہ مسلمان ہوا۔
تو لہٰذا اس طرح کسی سے اگر بحث ہو جاتی ہے تو کبھی بھی وہ استخارے میں نہ پڑھیں کہ ہم استخارہ کر لیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبوت کے بارے میں ذرا سا بھی شک کرنا یہ عین کفر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہو، اگر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہو تو پھر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ زمانی بھی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانوں کے بھی نبی ہیں، تمام مکانوں کے بھی نبی ہیں، تمام انسانوں کے بھی نبی ہیں، تمام جنات کے بھی نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ، کہ آپ ایک تو پوری انسانیت کے لیے آپ نبی ہیں، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اور یہ تو ایک جہان ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس جہان کو ابھی تک تو ہم پورے ایک جہان بھی نہیں دیکھا، ایک کہکشاں بھی ابھی نہیں دیکھی، تو اس طرح کی لاکھوں اربوں خربوں کہکشائیں اور ہیں، اور اس طرح کے جہان اور بھی خربوں اربوں خربوں جہان اور بھی ہیں، ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ان سب جہانوں کی بھی سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ روز روشن کی طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ اس کے اندر یعنی ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں کی ہیں وہ 100% درست ثابت ہوئی ہیں، اور تا قیامت وہ ثابت ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔